1187 میں مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کے خلاف حطین کے میدان میں تاریخی جنگ لڑی۔ جنگ کی اصل وجہ ایک ظالم صلیبی سردار رینالڈ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹتا تھا اور حاجیوں کو قتل کرتا۔ معرکہ جنگ حطین 4 جولائی 1187 میں موجودہ فلسطین کے علاقے میں لڑی گئی۔ یہ جگہ شدید گرمی اور خشک میدانوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک جنگ تھی۔ اس جنگ میں مملکت یروشلم اور اس کے لاطینی اتحادیوں کو مکمل شکست ہوئی۔ فوجیں اور کماندار صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ان کے خاص محافظ دستے تھے جو زیادہ تر ترک اور کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ گھڑ سوار، تیر انداز، کرائے کے سپاہی، ایوبی سلطنت کے فوجی اور رضاکار بھی شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے جنوب میں اپنی فوج جمع کی۔ جنگ حطین میں ان کے پاس تقریباً 6 سے 12 ہزار تربیت یافتہ فوجی موجود تھے۔ ان میں تقریباً 12,000 گھڑ سوار تھے۔ پوری فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور مرکز کی قیادت خود صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ دوسری طرف صلیبی فوج کی قیادت مملکت یروشلم کے بادشاہ گائی ڈی لوسنگان کر رہے تھے۔ ان کی فوج تقریباً 16,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ انہوں نے تقریباً تمام قابل جنگ افراد کو جمع کر لیا تھا، حتیٰ کہ قلعوں اور شہروں کے محافظ بھی میدان جنگ میں لے آئے۔ اگر یہ فوج شکست کھا جاتی تو پوری صلیبی سلطنت خطرے میں پڑ جاتی۔ 3 جولائی 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوج پر حملہ کیا جب وہ صفوریہ سے تبریہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تبریہ اس وقت مسلمانوں کے محاصرے میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مقصد صلیبیوں کو پانی سے دور خشک علاقے میں لانا تھا۔ مسلمان گھڑ سوار تیر انداز مسلسل حملے کرتے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ ان حملوں نے صلیبی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ گرمی اور پیاس نے بھی انہیں کمزور کر لیا۔ رات کے وقت صلیبیوں نے پڑاؤ ڈالا، لیکن مسلمانوں کو جیل تبریہ سے پانی ملتا رہا جبکہ صلیبی پیاس سے نڈال ہو گئے۔ 4 جولائی کی صبح صلیبی فوج نے جیل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ارد گرد جھاڑیوں میں آگ لگوا دی کہ گرمی اور دھواں دشمن کو مزید کمزور کرے۔ اس حملے میں صلیبی فوج میں انتشار پھیل گیا۔ ان کی پیدل فوج منتشر ہو گئی اور نائٹس ٹیمپلر اکیلے رہ گئے۔ نائٹس ٹیمپلر نے حملہ کیا، انہیں گھیر کر ختم کر دیا۔ باقی صلیبی فوج حطین کے پہاڑوں پر جمع ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے آخری بار مزاحمت کی مگر مسلمان فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آخرکار صلیبی فوج مکمل طور پر شکست کھا گئے۔ جنگ کی حکمت عملی مسلمان فوج نے صلیبی نائٹس کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا۔ چونکہ نائٹس بھاری زرہ پہنے ہوئے تھے اس لیے انہیں براہ راست زخمی کرنا مشکل تھا، لیکن جب ان کے گھوڑے مار دیے جاتے تو وہ زمین پر گر جاتے اور آسانی سے گرفتار ہو جاتے۔ اہم گرفتاریاں بادشاہ گائی ڈی لوسگنان کو گرفتار کیا گیا لیکن بعد میں رہا کر دیا گیا۔ تاہم رینالڈ جس نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کیے تھے اسے صلاح الدین ایوبی نے خود قتل کیا۔ بہت سے صلیبی سرداروں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا لیکن عام قیدی غلام بنا لیے گئے۔ نائٹس ٹیمپلر اور نائٹس ہاسپٹلر کے کئی افراد کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ سخت جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ حقیقی صلیب کی گرفتاریاں اس جنگ میں مسلمانوں نے صلیبیوں کی مقدس نشانی حقیقی صلیب بھی قبضے میں لے لی۔ یہ صلیبی دنیا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جنگ کے بعد اس عظیم فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عکا، تبریہ، قیصریہ، ناصرت، یافا اور آخرکار یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں دوبارہ فتح ہو گیا۔ مشرقی عیسائیوں کو یروشلم میں
رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس شکست کے بعد یورپ میں شدید رد عمل پیدا ہوا اور تیسری صلیبی جنگ شروع کی گئی۔ اس جنگ میں جرمنی کے فریڈرک بارباروسا، فرانس کے فلپ دوم اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل شامل تھے۔ اگرچہ صلیبی کچھ علاقوں میں دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن وہ یروشلم کو واپس حاصل نہ کر سکے۔ جنگ حطین اسلامی تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ اس جنگ نے صلیبی طاقت کو شدید کمزور کر دیا اور مسلمانوں کو یروشلم دوبارہ حاصل کرنے کی موقع فراہم کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمت عملی، صبر اور قیادت نے انہیں تاریخ کے عظیم فاتحین میں شمار کر دیا۔ معرکہ حطین صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان، اتحاد اور حکمت عملی کی فتح تھی۔ صلاح الدین ایوبی آج بھی دنیا کے عظیم فاتحین میں شمار ہوتے ہیں۔